نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی اور افق کے دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب پیش آئی، یعنی یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض تو اہل سیر یہ کہتے ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال معراج ہوئی، اور تیسرا قول یہ کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہی۔ اسے علامہ قاضی منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال رمضان کے مہینے میں سفر معراج ہوا۔ پانچواں قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع اول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ان میں سے پہلے جو 3 اقوال ہیں اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ باقی رہے اخیر کے 3 اقوال، تو ان میں سے بھی کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی۔ البتہ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا۔ پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تعالی کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرق میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے کہ اس نے 10 نمازیں کم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب خفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ معزز سامعین، اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 قول منقول ہیں، ان میں سے پہلا قول دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ رب العزت کا جو یہ ارشاد ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، یہ اس قرابت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کی قربت ہے، جیسا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تعالی سے قربت تھی، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی درستگی کو جانتے ہیں۔ معزز سامعین، اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پا لی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل در نسل مسلمان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے، واللہ اعلم۔ معزز سامعین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے تھے۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانہ کے راستے سے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس گزرتے وقت انہیں رونڈتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیناکاروں کو بھی دیکھا اور ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو بہ پہلو سڑا ہوا چچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی تھیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی تھیں، لیکن لاعلمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکایا گیا ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں اتنا ہی کافی، گزشتہ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔